मेल या फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है, ये सुमला अफराद जो हैं मोहतात होते हैं और आदाद व शुमार के मामले में बड़ी हसासियत रखते हैं। बड़ा जो एक होती है ना ट्रेडिशनल फ़िक्रमंदी होती है सुमली अफराद में, उसको और ये इनकी इस आदत को जब हम मिक्स एंड मैच करें तो ये बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के लोग बन जाते हैं। इस लिहाज से ब्लड ग्रुप बी वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर करने लगा हूँ ये एक सीरीज़ है एरीज़ से लेकर पाइसेस तक, यानी 12 के 12 बुरूज जो हैं उनके बारे में है। मगर ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक है जो शायद मुझे नहीं पता कि आपने कभी पहले देखा है या क्या है मामला। इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स ए बी और ओ, और इसका हम कंपैरिजन करेंगे या इसकी हम कंपैटिबिलिटी देखेंगे कि अगर आप एरीज़ हैं, मिसाल के तौर पे आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आपके लिए सूटेबल प्रोफेशंस कौन से हैं, ठीक। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके लिए सूटेबल प्रोफेशंस कौन से हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके लिए सूटेबल प्रोफेशंस कौन से हैं, और ए बी है तो कौन सा काम जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहता है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम अपने करियर का इंतखाब जो है वो वालिदैन के कहने पे कर लेते हैं, या कोई एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कई दफ़ा, जिसकी वजह से हम लोग जो है किसी ऐसे पेशे में चले जाते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन को इख्तियार कर लेते हैं कि जहाँ पे हम बेचैन रहते हैं और नापसंदीदगी से एक वक्त जो है उसको हम गुजार रहे होते हैं। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आप अपने ब्लड ग्रुप और ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अगर चीज़ों को कंपेयर करें तो आपको एक तो ये वीडियो आइडिया देगी कि आप वाकई अपने सही प्रोफेशन के अंदर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है खून की एक तासीर है और ग्रुप्स इसीलिए जो हैं वो बने हैं। और फिर ये है कि आपको ये वीडियो इस लिहाज से भी हेल्प कर सकती है कि अगर आप एक पेरेंट हैं और आपके बच्चे या बच्ची ने कोई करियर इख्तियार करना है, उसका ज़ोडिएक साइन आपको पता है, ब्लड ग्रुप भी आपको पता है, तो आप उनको एक बेहतर रहनुमाई जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर दे सकते हैं। तो इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखा है और मैंने वीडियो आपके लिए प्रिपेयर की है। अपने कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा ब्लड ग्रुप्स के हवाले से कि क्या ये जो चीज़ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने ये ऐसे ही है। ब्लड ग्रुप आपका अगर ए है, एरीज़ है, तो क्या आप वाकई सही प्रोफेशन में हैं, या जो वीडियो आपके सामने मैं बयान करने लगा हूँ, पेश करने लगा हूँ, या वो वीडियो जो है वो कहीं और आपकी थॉट डायमेंशन जो है वो लेके जा रही है कि ये बात जो हो रही है मुमकिन है कि ये सही है। तो आगाज़ करते हैं हम लोग एरीज़ से। हम जाएंगे एरीज़ से लेकर पाइसेस तक और चारों टाइप्स के जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी हम बात करेंगे। नाज़रीन, जो सिलसिला चल रहा है ना ब्लड ग्रुप्स और ज़ोडिएक साइंस और प्रोफेशंस का, उसके सिलसिले की आज छठी वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ बुरसुमला के हवाले से, वर्गो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये वीडियोस की सीरीज़ करने का बेसिकली मकसद ये है बुनियादी तौर पे कि कई बार हम लोग ऐसे किसी फील्ड के साथ मुंसलिक होते हैं कि जो हमारे लिए मिसफिट होता है, हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि क्यों हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है, हमारा प्रोफेशन है और हमारा ज़ोडिएक साइन एक सिंक्रोनाइजेशन उसमें है। तो फिर जो है वो आप देखिए कि वो पेशा अगर क्लिक कर गया है जो इस वीडियो में मैं बयान करूँगा तो फिर आप बेस्ट परफॉर्मर हैं। अगर नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन जस्ट रीविजिट, दोबारा से देख लीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा सजेशन भी मैं आपको दूंगा कि कौन से पेशे जो हैं वो आपके लिए फिट है। कई दफ़ा माँ बाप जो हैं वो बच्चों के लिए प्री डिसाइडेड जो हैं, जी मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, वो पता नहीं उसने क्या बनना है,
پہلے ڈیسائیڈ کر لیجیے میرا بیٹا تو انجینئر بنے گا یا یہ بنے گا. تو بینگ پیرنٹس بھی جن کے بچے چھوٹے ہیں پروفیشنز کو سلیکٹ کروانے میں ان کے بلڈ گروپ کو ان کے زوڈیک سائن کو مد نظر ضرور رکھیے. یہ ویڈیو اس حساب سے بھی پیرنٹس کو بھی ہیلپ کرے گی انشاءاللہ. اچھا جی، ویڈیو ہے ورگو کے بارے میں، سنبلہ. ٹھیک ہے، اردو عربی فارسی میں سنبلہ، انگلش میں ورگو. ورگو والے جو ہیں کمال پسندی کے لیے یہ مشہور ہیں. برج سنبلہ والے جو لوگ ہیں، یہ برج سنبلہ والے جو افراد ہیں ہر کام کو بہترین انداز میں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ صرف خود سے بلکہ دوسروں سے بھی اعلیٰ معیار کی توقع رکھتے ہیں. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ مختلف بلڈ گروپس جو ہیں ورگو کے، اس کے مطابق سنبلہ کے لیے کون سے پروفیشنز جو ہیں وہ سوٹیبل ہیں. جن ورگو افراد کا میل یا فیمیل کا بلڈ گروپ اے ہے، یہ سنبلہ افراد جو ہیں محتاط ہوتے ہیں اور اعداد و شمار کے معاملے میں بڑی حساسیت رکھتے ہیں، بڑا سینسیبل ہوتے ہیں. اس لیے مالیاتی شعبہ جو ہے نا، فائنانس یا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ان کے لیے موضوع ہے. یہ افراد بلڈ گروپ اے والے جو سنبلہ ہیں یہ خاموش اور مستحکم مزاج رکھتے ہیں، اور اگر تحریر یعنی کیونکہ ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ مرکری ہے جو کہ ایسٹرولوجیکلی لارڈ آف کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے، وربل ایکسپریشن ہے، تحریر سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ افراد جو سنبلہ والے افراد ہیں، سنبلی افراد جو ہیں، یہ خاموش اور مستحکم بڑا فرم قسم کا مزاج رکھتے ہیں، اور اگر تحریر یا علمی شعبوں میں کام کریں ایجوکیشن کی فیلڈ میں تو بہترین نتائج اللہ کی مہربانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی یہ جو ان خصوصیات کی بنیاد پر ان کے لیے اگر ہم کہیں نا کہ یہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ یعنی شماریات دان اگر ہم ان کو کہیں، یا کلرکس یا ڈاکٹرز یا ریسرچرز، محقق جو ہیں، اور جو گودام کا نگران ہوتا ہے، سروے آفیسرز وغیرہ، اس طرح کے جو پیشے ہیں یہ مناسب ہیں. تاہم بہتر کارکردگی کے لیے انہیں اپنے حالات سے جو مطابقت ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اوپر مزید کام کرنا ہوگا. اور یہ جو ایک آغاز ہوا ہے نا دنیا کے ریسیٹ بٹن کا، نیپچون اور اس کا جو کنجنکشن ہوا ہے سیٹن کا ایریز میں 0 ڈگری پہ، یہاں پہ بھی اگر یہ لوگ چاہیں تو دے کین ریوزٹ دیئر ایبلٹیز. نمبر 2 پہ میں ذکر کروں گا وہ سنبلی افراد میل یا فیمیل جن کا بلڈ گروپ بی ہے. ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو بلڈ گروپ بی والے سنبلی افراد ہیں بڑے زندہ دل اور خوش مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مگر نسبتاً پہلے والوں سے نسبتاً کم محتاط ہوتے ہیں اور کم محتسب مزاج ہوتے ہیں. یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہی نہیں ہر وقت رہتے. ان کے اندر جو ہے نا دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا ہے. اور ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں غیر رسمی اور آزادانہ جو طبیعت ہے، جو ایک ہوتی ہے نا ٹریڈیشنل فکر مندی ہوتی ہے سنبلی افراد میں، اس کو اور یہ ان کی اس عادت کو جب ہم مکس اینڈ میچ کریں تو یہ بہت بیلنسڈ پرسنالٹی کے لوگ بن جاتے ہیں. اس لحاظ سے بلڈ گروپ بی والے ورگو افراد، ان میں خدمت کا جذبہ جو ہے یہ بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے، بڑا ایویڈنٹ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے. اس لیے سروس انڈسٹری یا پھر علم کی جو ترسیل ہے، یعنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، اس سے متعلق جو شعبے ہیں، اس میں یہ لوگ بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فلائٹ اٹینڈنٹس ہیں، پھر آپ کہہ لیں یہ ہوتے ہیں نا انٹرپریٹرز جو ہوتے ہیں، یعنی جو جیسے 2 ہوتے ہیں نا سربراہان مملکت، وہ جو ملتے ہیں، ایک کی زبان اور ہے، ایک کی زبان اور ہے، درمیان میں ایک میل یا فیمیل بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہیں، وہ اس والے کی بات سن کے پھر اس والے کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شعبہ بڑا بہترین ہے ان کے لیے. اس کے بعد ایئرپورٹ سٹاف، پبلشرز، نرسز وغیرہ، سیلز کے لوگ، مارکیٹنگ کے لوگ، یہ بیسٹ پروفیشنز ہیں ان لوگوں کے لیے، بلڈ گروپ بی جن کا ہے ورگو والوں کا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ورگو میل یا فیمیل جن کا بلڈ گروپ او ہے. اس کے جو حامل ورگو افراد ہیں اعلیٰ افسران کی
جو ہدایات ہوتی ہیں اور ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو مضبوطی سے نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہایت ہی باریک بینی اور کمال پسندی سے جو ہے کام کرتے ہیں، اس لیے بڑے اچھے منتظم جو ہیں ایڈمنسٹریٹر یا مینیجر وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ زیادہ تخلیقی خیالات جو ہے پیش نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی کام کریں گے نتیجہ بہترین دیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ ان کے لیے اگر ہم شعبوں کی بات کریں تو پروکیورمنٹ یعنی بھرتی یا کسی چیز کا حصول جو ہے پروکیور کرنا، پھر سماجی بہبود ہے، کلرک ہے، پھر ڈپارٹمنٹ یا کمپنی مینیجر، اور اسی نوعیت کے جو دیگر شعبے ہیں یہ ان کے لیے موزوں شعبے ہیں۔ بیرونی سرگرمیوں کے مقابلے میں اندرونی دفتری کام ان کے لیے زیادہ مناسب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ نا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جس طرح ہم میڈیا میں بات کرتے ہیں نا، میڈیا پرسنز، تو جو ڈیسک ریسرچ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ یا انویسٹیگیٹو جرنلزم، یہ ڈیسک رپورٹرز جو ہیں یا ڈیسک ایڈیٹرز جو ہیں یہ بڑے بہترین ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ شعبہ بڑا بہترین ہے۔ اس کے بعد وہ شمولی افراد جن کا بلڈ گروپ اے بی ہے، اے بی، اس بلڈ گروپ کے جو شملہ افراد ہیں اعداد و شمار کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، اور بڑا عقلی اور لاجیکل قسم کا مزاج رکھتے ہیں۔ اس لیے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا گیا جو کام ہے، اگر یہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا مالیاتی شعبے، یہ ان کے لیے بہت موزوں ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں دے آر ویری گڈ اینالسٹ، خاص طور پہ مسائل کا جو تجزیہ کرتے ہیں اس کے ماہر ہوتے ہیں، اور جلد بازی سے یہ لوگ کسی بھی فیصلے پہ جانے سے، اگر آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں، ٹیکس سے ریلیٹڈ ایڈمنسٹریٹرز ہوں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہوں، فنڈ مینیجرز ہوں جیسے بینکس میں ہوتے ہیں یا انویسٹمنٹ کمپنیز میں، اسٹاک انویسٹر جو ہیں وہ مالیاتی امور جیسے یعنی فائنینشیل میٹرز جیسے اگر یہ پیش اختیار کریں تو یہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور انداز سے اظہار کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے کہ لوگ ان کی قابلیتوں کے مترف ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ، اگر یہ لوگ بور اور سخت جسمانی محنت مشقت والا کام کریں تو یہ ان کے لیے مناسب بالکل بھی نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جو ہیں دے آر ویری گڈ کرٹیکل تھنکرز، ریسرچرز ٹائپ کے، اور مطلب آپ کسی کنکلوژن پہ کوئی بڑا بھی مسئلہ ہے نا اگر، تو اس کی کنکلوژن یہ نکال لیتے ہیں، اس کا حل نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے کمنٹس میں، مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔